Assalamu alaikum dear parents and students. Today I am here for the summer task of class 2. I hope you all are fine and doing great. Let's start our work. So today our first activity is about social emotional learning, because we have to choose our words very carefully so that other will not get hurt. Okay, so you have to pretend that you are friends with the children that are shown below, and we have to write one thing about each person or good friend. اور یہ بات آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں. So let's start. The picture shows that a boy fell down. Okay, so what we have to do if our friend fell down, we don't need to laugh or we don't need to say that, oh, you are a loser or you slept or this and that. But rather than you can say, Hasbi Allah, be careful, are you okay? Have you got hurt? کیا آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ رکیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں یا کرتی ہوں. نیکسٹ پکچر از آف وکٹری. سو یو ول سے ماشاء اللہ یو گاٹ اے پرائز، آئی ایم پراؤڈ آف یو. یا پھر آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ میں تم پہ بہت زیادہ فخر کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اوکے، the next picture is of a boy who is crying. So you will say, please say Alhamdulillah because we have a lot of more things, or you have a lot of blessings. So don't cry on small things, think bigger. اردو میں آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. کوئی بات نہیں اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے یا آپ کو یہ تکلیف ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اس میں مصلحت ہو. And the last picture of a girl who's smiling. So you will say MashaAllah or Subhanallah, your smile is very pretty or beautiful. یا پھر آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مجھے آپ کی کامیابی کی بہت خوشی ہوئی. اچھا، اگلی جو آپ کے پاس ایکٹیویٹی ہے اس میں آپ نے عبارت کو پڑھنا ہے. اس میں آپ نے عبارت کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. اوکے، تو عبارت کیا ہے؟ ہاتھی ایک طاقتور جانور ہے. یہ عام طور پر جنگلات میں پایا جاتا ہے. ہاتھی کی لمبی ناک کو سونڈ کہا جاتا ہے. ہاتھی اپنی سونڈ سے سونگھنے، خوراک کھانے اور پینے کا کام لیتا ہے. وہ اپنی سونڈ سے آواز بھی نکالتا ہے. اس کے علاوہ وہ اپنی سونڈ کو دشمن کے حملوں سے بچنے اور بھاری چیز اٹھانے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. چڑیا گھر میں ہاتھی کی سواری بہت شوق سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 1 کیا ہے کہ ہاتھی پایا جاتا ہے کہاں پر؟ شاباش، جنگلات میں. ہاتھی اپنی سونڈ سے کیا نکالتا ہے؟ آواز. کس کی سواری بچے بہت شوق سے کرتے ہیں؟ شاباش میرے بچوں، ہاتھی کی. سوال نمبر 4 ہے بیٹا، ہاتھی کیسا جانور ہے؟ ہاتھی ایک طاقتور جانور ہے. شاباش. ہاتھی کی لمبی ناک کو کیا کہتے ہیں؟ سونڈ. ویری نائس. اس کے بعد آپ نے حروف کو جوڑ کر الفاظ بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اور بننے والے لفظ کی آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں. اوکے، تو اس میں دیکھیے آپ کے سب سے پہلا لفظ ہے زندگی، اور اس کا آخری جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹی اے، تو اس سے نیا لفظ بنا یکا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلا لفظ ہے اسلام، تو اس کا آخری لفظ ہے میم، تو ہم بنا سکتے ہیں اس سے لفظ مکہ. پھر ہے مقابلہ، تو ہم بنائیں گے ہوا. پھر ہے جی پسند، تو ہم بنا سکتے ہیں دادا. پھر ہے جی سائیکل، تو ہم بنائیں گے لال. ویری گڈ. آپ اپنی مرضی کے الفاظ بھی بنا سکتے ہیں آخری لفظ کو لے کر. اچھا، یہاں پہ پیرنٹنگ ٹپس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. اس میں کیا بتایا ہوا ہے کہ بچے، آپ جب چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں یا پھر بچہ ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے والدین کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں کہ والدین کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی توجہ پانے کے لیے کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو ناسمجھی کی وجہ سے والدین کو خوش کرنے کی بجائے ان کو کیا کرتے ہیں؟ کسی غلط طریقے کی طرف لے جاتے ہیں. اور والدین اس کے برعکس کیا کرتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے اس کا رد عمل پہنچاتے ہیں یا پھر شو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کے جذبات
بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، ان کو ٹھیس پہنچتی ہے. تو کوشش کیجئے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے بچوں کو خود امپورٹنس دیں تاکہ ان کو کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی نازیبا بات یا شرارت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن چلیں بالفرض آپ مصروف ہیں، آپ کا نہیں دھیان رہا، تو اگر بچہ کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی حرکت کر بھی رہا ہے تو اس کو سمجھیے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. اچھا بچوں، تو اگلا سوال ہمارے پاس کیا ہے؟ اگلا سوال ہمارے پاس انگلش اور اردو دونوں میں ہے. تو چلیے ہم اس کو اردو میں سالو کرتے ہیں. پاکستان کس بر اعظم میں واقع ہے؟ اور انگلش میں اس کی یہ کہا جائے گا کہ پاکستان از لوکیٹڈ ان دا کانٹیننٹ. What is the answer? Asia. Good job. On the basis of area, the largest province of Pakistan is, what you guys can say? Punjab. Most of the population of Pakistan lives in cities and provinces of Pakistan are 4. اس کے بعد ہے آپ کے پاس، آپ نے میپ کے اوپر دیکھنا ہے کہ کون سا پروونس کس شیپ کا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس کو پہلے ہی سالو کر لیا آپ کی آسانی کے لیے. تو اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا ہے یا آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہے تو یو گائز ہیو ٹو ٹیک اے پکچر آف دس ڈائیگرام، دس ہول پیج، and then you will search it on Google. It's clearly mentioned there that this is the map of Punjab. Okay, sorry. This is Balochistan, it is KPK, and this is Sindh. Okay, so in the next page you guys can see a paragraph of a beer. Okay, the name of beer is Black. Let me read with you. My name is Black, Blackie or Black. I am a brown bear. I am so excited to visit this place. I live in the forest near a stream. Okay, I have many friends named Clutter, Prank and Spark. When it snows, we hibernate, but we live our fullest in spring season. Clutter is a blind but strong bear. Okay, we have to find out the consonant blends and consonant cluster, but before doing it, let me complete this question answer so that we can go back. Okay, who is the main character of this paragraph? Blackie. Very good. When do the bears hibernate? Bears hibernate in, what is the answer? Yes, in the snow. Yes. Which bear is blind? Clutter is blind. Where do the bears live? In the forest. Okay, let us go back to the paragraph and we will find the consonant blends and consonants clusters. Let me clear you what is the difference between consonant blends and consonant clusters. Okay, the words that's first of all, let me tell you which words are consonants. Consonants are those alphabets that are not vowels. Okay, from A to Z, all the alphabets, if we take out the vowels, the remaining alphabets are called consonants. So consonant blends will be those alphabets or those words that don't have vowels. Two words, two consonant combined together to make consonant blends, and three words, if they don't have you can say vowel in between them, they made consonant clusters. So we have to underline the consonant blend. So see, BL is consonant blend, BR is consonant blend, BE is not the consonant blend because it have a vowel E. Okay, next is EX, then PL, then stream, ST, no, it should be STR, so we will encircle it because it will become consonant cluster. Okay, then FR, CL, PR, SP, okay, WH, SN, SP, R is consonant cluster,
CL again, BL again, STR is again consonant cluster, and done. If I miss something, you guys can mention me in the comment box. Okay, so in the next question we have the activity of mathematics, in which we have to circle the correct answer. We have four numbers or digits, so we have to find out that what they are talking about. It is greater than 450. Okay, so it can be 452, 952 or 654. It is an even number. Okay, then 452 is also even, 952 is also even, and 654 is also. It has a 5 in the tens place. Okay, 5. Okay, all of them have 5 except 421, because it skipped from the first option, so we will cross it. Okay, it is greater than 950. Okay, the last hint get the point, and the answer is 952. Okay, second one, 127, 307, 67 and 142. It has a 7 in the ones place. Okay, so these three options could be, we have to cross it. It is greater than 100. Okay, so this will also go away. It has 0 in the tens place. 0. Okay, unit or ones and tens. Okay, so this could be our answer. Okay, next option, 795, 895, 955 and 305. It has a 5 in the ones place. Okay, all of them have 5. It is an odd number. Okay, all of them is odd, are odd, sorry. It is more than 500. Okay, so it will go away, these three. It is less than 800. Okay, then 795 is our answer. Okay, write the number that comes between 108 blank 110, so it will come 109, 179 blank 181, so it will come 180, 112 blank 114, so it will come 113. Okay, write the number 506. So we have to write the number, so we will write 506. 713, so we will write 713. Okay students, there are 262 boys and 528 girls in the grade 2. Out of these, 154 pupils are 10 years old. How many pupils are not 10 years old? So guys, you have to first add them. 262 plus 528. See, 528 plus 262, so it would be 0, 1, 9 and 5, 2 is 7. Now you guys have to minus 174 out of it, because these are 10 years old, so we have to find that those students who are not 10 years old. So it will become 10 and it will be 6 and it will be 8 and it will be 1 and this would be 6 and 5. So 516 students are not 10 years old. Okay, so the next question is, write the missing sight words in each sentence. Okay, what are the missing sight words? Can you find out? So in this question, I am telling you, my cat likes to drink milk. We can put the books in a brown bag. Hit the, what you will say here? Hit the girl with the bat. GIRL, girl. Okay, or you can say, yes, girl. It is hot. Can you turn the fan on? Ikra is a little girl. Oh my god, there is a confusion. Oh, here we go. It is ball. BALL. Hit the ball with the bat. Sorry. Okay, look at the pictures. Write an action word for each of them. He is reading. He is walking. She is drinking. And he is drawing. Okay. List 5 two-syllable words. Okay, can you guys do it? When you guys done it, tell me in the comment box. Okay. Okay students, there is an activity of art and craft. You guys have to make it and tell me in the end. I hope you understand all the questions. If you guys have any query, you can tell me.
I'll be right back. Okay, Jazakallahu khair. Allah Hafiz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah.